بسم اللہ الرحمن الرحیم انی اتشرف بحمد اللہ الذی منح الانسان قوة النطق والتکلم والصلاة والسلام علی محمد بن عبد اللہ سید الکونین وسید الانام محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ الذین مارسوا امتثال اوامر اللہ وتحقیق توجیہات دین، اما بعد۔ عزیز طلبہ اکرام اور حضرات ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ان لمحات پر کہ جن لمحات میں اس خالق کائنات نے ہمیں کچھ سیکھنے اور سکھانے کا موقع عنایت کیا، اور جیسا کہ ہم بخوبی واقف ہے اس بات سے کہ جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عقل کوہ نے طلباء کے فوائد کے مطمع نظر درسیات سے متعلق ایک چینل ترتیب دیا ہے جس کا نام آن لائن اشاعت العلوم چینل رکھا گیا ہے، جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً درسیات سے متعلق جتنی بھی کتابیں ہیں ان تمام کتابوں کا احاطہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ طلبہ اکرام کو جامعہ کے اس قدم کے ساتھ قدم ملا کر چلنا چاہیے، تاکہ اساتذہ اور معلمین کی جو ٹیم اس چینل کے پیچھے محنت کر رہی ہے ان کے اہداف اور ان کے مقاصد تکمیل کو پہنچ سکے۔ عزیز طلبہ اکرام، جہاں درسیات میں کئی ایک کتابیں ہیں، وہیں ایک کتاب معلم الانشاء بھی ہے، جو یقیناً اپنی خصوصیات کے ساتھ بڑی ہی معروف، مشہور اور مدارس اسلامیہ میں بڑی مقبول ترین کتاب ہے۔ مصنف علیہ الرحمہ نے اس کتاب کے اندر نحو اور صرف کے قواعد کو بیان کیا، اور قواعد نحو و صرف کو بیان کرنے کے بعد سب سے زیادہ اس بات پر فوکس کیا ہے کہ طلبہ اکرام اور اس کتاب کو پڑھنے والے نحو صرف کے قواعد کو عربی عبارتوں پر کیسے منطبق کر سکے، اور اس کی تمرینات کے ذریعے سے مشق بہت کروائی ہے، عربی سے اردو اور اردو سے عربی بھی۔ عزیز طلبہ اکرام، ہم نے اسی چینل کے اوپر بہت سارے اساتذہ اکرام کی باتوں کو سنا ہے، اور جب کتاب کی ابتدا ہو رہی ہوتی ہے تو وہ کچھ مبادیات کو بیان کرتے ہیں، جس میں مقدمۃ العلم ہے، مقدمۃ الکتاب وغیرہ ہے۔ تو آپ انہی باتوں پر اکتفا کرتے ہوئے ان کے ویڈیوز کو دوبارہ جا کر دیکھیے اور اسے ازبر کیجیے۔ ہم جو کتاب پڑھنے جا رہے ہیں اس کتاب کا نام معلم الانشاء ہے۔ معلم الانشاء یہ عربی درجات میں 2 سال پڑھائی جاتی ہے، عربی دوم میں اور عربی سوم میں۔ حصہ اول عربی دوم میں اور حصہ ثانی عربی سوم میں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ معلم الانشاء کتاب شروع کرنے سے پہلے کچھ باتیں ہم سمجھ لیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ سب سے پہلے تو عزیز طلبہ اکرام، آپ اپنے ذہنوں میں یہ بات مستحضر رکھیے کہ دنیا کا کوئی ایسا مشکل ترین کام نہیں ہے جس کا حل اللہ تعالیٰ نے نہ نکالا ہو۔ یہ بات مجھے کہنے کی اس لیے بھی ضرورت پڑ رہی ہے کیونکہ بہت سے طلباء ایسے ہوتے ہیں کہ جب کوئی مشکل کتاب سامنے آتی ہے، جن کی عبارتیں پیچیدہ ہوتی ہے، جن کو حل کرنے میں تھوڑی دشواریاں ہوتی ہے، تو طلبہ اکرام اس کتاب سے راہ فرار اختیار یہ سمجھ کر لیتے ہیں کہ یہ میرے بس کا نہیں ہے۔ دیکھیے، ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ جو کام انسان نہیں کر سکتا اور اس کام کے تحت اس کے ذہن میں یہ بات گھس جاتی ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، تو اللہ اپنے بندے کے گمان کے مطابق چلتا ہے، تو اللہ فیصلہ بھی وہی کرتا ہے کہ یہ بندہ یہ کام نہیں کرے گا۔ تو کیوں نہ ہم کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے
ہمیشہ مثبت سوچ بنا کر رکھے کہ یہ کام اگر مشکل بھی ہوا پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ یہ کام مجھ سے ہو سکے۔ تو جہاں تک ان کتابوں کا تعلق ہے جو طلباء کو جلدی سمجھ میں نہیں آتی، طلباء کو ان کتابوں پر زیادہ وقت دینا چاہیے تاکہ اس میں نہ 100% تو کم از کم 80% وہ کتاب سمجھ میں آ سکے۔ تو طلباء اکرام کو اس طرح کی کتابوں سے راہ فرار اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری ایک بات کہ جو بھی قواعد آپ کو سمجھائے جاتے ہیں، آپ ان کو کسی کاپی میں لکھ لیجئے یا کہیں لکھی ہوئی ملے کتاب وغیرہ میں تو اس کو نشان لگا لیجئے اور اس متن کو یاد کیجئے، کیونکہ مبادی درجات میں متون کا یاد ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ قواعد کو یاد نہیں کریں گے تو وہ قواعد آپ کے ذہنوں میں مستحضر نہیں ہوں گے اور آپ ان کا انطباق عربی عبارتوں پر نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے مبادی درجات میں جو بھی متون یاد کرائے جاتے ہیں وہ متون آگے چل کر بڑی بڑی کتابوں میں اور اسی طریقے سے قرآن و حدیث کے سمجھنے اور سمجھانے میں بڑی ہی آسانیاں پیدا کرتی ہے۔ اس لیے جب بھی آپ کو کسی متن کی طرف اشارہ کیا جائے تو وہ متن کو آپ بریکٹ میں رکھ لیجئے اور اس متن کو یاد کیجئے تاکہ آپ کو آگے چل کر اس متن کے یاد کرنے کے بعد بڑی ہی آسانیاں عبارتوں کے پڑھنے میں ہوئے۔ تیسری ایک بات میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ اس کتاب کو حل کرنے کے لیے آپ کو لغات کی ضرورت پڑے گی، تو بہتر تو یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی لغت کی کتاب ہو، چاہے وہ مصباح اللغات ہو، المنجد ہو، قاموس الوحید ہو، قاموس الجدید عربی سے اردو، اردو سے عربی وغیرہ ہو، یا آپ کے پاس لاک ڈاؤن میں یہ کتابیں نہیں مل پا رکھی ہے یا مدارس کے اندر رہ گئی ہے تو کوئی دقت کی بات نہیں ہے، آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ بہت ساری ایسی کتابیں انٹرنیٹ پر موجود ہے لغات کی۔ چوتھی ایک بات کہ آپ جس طریقے سے دروس آن لائن سن رہے ہیں تو یہ دروس کو سننے کے بعد ویڈیو بند کر کے موبائل بند نہ کر کے رکھ دے ہوئے، بلکہ آپ مستقل کاپیاں بنائیں، نوٹ بک بنائیں، ہر کتاب کی ہو سکے تو الگ الگ بنائیں، اور اگر آپ کو یہ چیز میسر نہ آ سک رہی ہے تو کم از کم وہ کتابیں جو جن کا تعلق لکھنے سے ہے، جس کے اندر تحریر زیادہ استعمال ہوتی ہے، ان کتابوں کی مستقل کاپیاں بنائیں۔ معلم الانشاء یہ انہی کتابوں میں سے ہے جس کے اندر آپ کو تحریر ضروری ہوگی اور آپ کو مشق اور تمرین کے لیے بھی کاپی کی ضرورت پڑے گی۔ لیکن اتنا ہے کہ آپ ان دروس کو صرف سننے پر اکتفا نہ کریں، اس کی مشق بھی کیجئے، اس کی تمرینات بھی حل کیجئے اور مستقل اس کی کاپیاں بھی بنائیے۔ یہ کچھ ضروری باتیں تھیں جو میں نے آپ کو گوش گزار کرنی تھی۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ اسی کے مطابق عمل کریں گے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی کتاب کی طرف۔ عزیز طلبہ اکرام، اس کتاب کا نام ہے معلم الانشاء۔ معلم الانشاء یہ ترکیب اضافی ہے، معلم مضاف ہے اور الانشاء مضاف الیہ ہے۔ معلم علم یعلم تعلیما، باب تفعیل سے اسم فاعل کا صیغہ ہے، اس کے معنی آتے ہیں سکھانا۔ اور انشاء انشأ ینشئ انشاء، یہ باب افعال سے ہے، اس کے معنی آتے ہیں بنانا، پیدا کرنا۔ معلم الانشاء پیدا کرنا یا پھر بنانا سکھانے والی کتاب۔ اب ظاہر سی بات ہے بنانا کئی ایک طریقے کا ہوتا ہے، تو یہاں پر کون سی ایسی چیز ہے جو بنانا سکھایا جا رہا ہے؟ تو اس نام کے اصل میں 3 جز ہے، ایک ہے معلم، دوسرا ہے الف لام اور تیسرا ہے انشاء، معلم الانشاء۔ تو الف لام جو یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ الف لام عہد خارجی ہے۔ آپ عربی دوم میں الف لام عہد خارجی کو پڑھ چکے ہوں گے کہ الف لام عہد خارجی اس الف لام کو کہا جاتا ہے جس کا خارج میں کوئی فرد متعین ہو، تو یہاں پر الف لام کا خارج میں فرد متعین ہے اور وہ اللغہ العربیہ ہے۔ اب ترجمہ ہوا عربی زبان سکھانے والی کتاب، عربی زبان بنانا سکھانے والی کتاب۔ یہ تو ہوا کتاب کا نام اور اس کی ترکیبی حیثیت۔ الدرس الاول شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو پہلے حصے سے کچھ مربوط کرتا چلوں
دیکھیے، ایک ہوتا ہے مبتدا، یعنی جس سے کلام کی ابتدا ہو رہی ہو، لیکن شرط اس کے لیے ہے کہ وہ کلام اور جملے کا شروعاتی کلمہ جو ہوگا وہ اسم ہوگا، تب ہی جا کر وہ مبتدا بنے گا۔ اور ایک ہوتی ہے خبر، یعنی اس مبتدا کے بعد آنے والا کلمہ یا کلام جو اس مبتدا کی خبر دیتی ہے، یہ خبر ہوا کرتی ہے۔ یہ خبر تو کبھی ایسا ہوگا کہ مفرد کی شکل میں آئے گی، یعنی مبتدا بھی مفرد اور خبر بھی مفرد، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خبر مرکب اور جملے کی شکل میں ہوا کرتی ہے، اور اس میں بھی کبھی وہ جملے اسمیہ کی شکل میں آتی ہے، کبھی جملے فعلیہ کی شکل میں آتی ہیں، تو کبھی شبہ جملے کی شکل میں آیا کرتی ہے۔ صاحب کتاب نے پہلے حصے میں جو مبتدا کے ساتھ خبر کا استعمال کیا وہ خبر بشکل جملے فعلیہ کو بیان کیا ہے، لیکن صرف جملے فعلیہ کو، جملے اسمیہ کو نہیں بیان کیا۔ اب اس حصے میں ابتدا جو کر رہے ہیں الدرس الاول کی، وہ مبتدا کی خبر جملے کی شکل میں کر رہے ہیں، لیکن وہ جملہ فعلیہ نہیں بلکہ جملہ اسمیہ اور شبہ جملہ کی صورت میں بیان کر رہے ہیں۔ شبہ جملہ کیا ہے؟ شبہ جملہ صاحب کتاب نے پہلے حصے میں بھی اسے بیان کیا ہے، اور آئندہ انشاءاللہ اسی حصے کے اندر بھی وہ بیان کریں گے۔ اب آتے ہیں ہم کتاب کے صفحات کی طرف، ذرا آپ دیکھیے۔ الباب الاول، پہلا باب، الدرس الاول، پہلا سبق، مبتدا کی خبر جملہ و شبہ جملہ کی صورت میں۔ پہلے حصے میں آپ نے پڑھا ہے کہ مفرد ہی کی طرح جملہ اور شبہ جملہ بھی مبتدا کی خبر آتے ہیں، مگر ہم نے صرف جملے فعلیہ ہی کی مشق آپ کو بتائی تھی، یعنی صاحب کتاب نے شبہ جملہ اور اسی طریقے سے جملہ کی شکلیں جو بیان کی ہے، تو پہلے حصے کے اندر صاحب کتاب نے جملہ میں سے صرف جملے فعلیہ کو بیان کیا، تو جملے اسمیہ اور شبہ جملہ کو بیان نہیں کیا تھا۔ اب وہ اس حصے میں شبہ جملہ اور جملے اسمیہ کو بیان کریں گے۔ اب ہم آپ کو جملے اسمیہ اور شبہ جملیہ کی مشق بتانا چاہتے ہیں۔ ذیل کی مثالیں پڑھیے اور تذکیر و تانیث اور واحد تثنیہ جمع میں مبتدا و خبر کے مطابق پر غور کیجیے۔ مثالوں کو غور سے دیکھیے۔ المصباح ضوءہ شدید، چراغ اس کی روشنی تیز ہے۔ النجمان ضوءہما شدید، دو ستارے ان دونوں کی روشنی تیز ہے۔ الرجال کسبہم حلال، لوگ ان کی روزی حلال ہے۔ دوسری بریکٹ کی طرف، البنت خمارها جمیل، لڑکی اس کا دوپٹہ خوبصورت ہے۔ البنتان ابوہما ضعیف، لڑکیاں ان دونوں کا باپ کمزور ہے۔ البنات ملابسہن نظیفۃ، لڑکیاں ان کے لباس صاف ستھرے ہیں۔ دائیں جانب کی بریکٹ کی جو مثالیں ہیں، وہ بریکٹ کی مثالوں کے اوپر اگر آپ غور کریں تو پہلی مثال واحد مذکر کی ہے، دوسری مثال تثنیہ مذکر کی ہے، اور تیسری مثال جمع مذکر کی ہے۔ اسی طریقے سے بائیں جانب جو بریکٹ کی مثالیں ہیں وہ پہلی واحد مؤنث کی ہے، دوسری تثنیہ مؤنث کی ہے، اور تیسری جمع مؤنث کی ہے۔ اب آپ اگر ان مثالوں پر غور کریں گے تو آپ دیکھیے نیچے صاحب کتاب کیا کہہ رہے ہیں۔ اوپر کی مثالوں پر غور کرنے سے یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ جملہ فعلیہ کے خبر ہونے کی صورت میں جس طرح مبتدا کے لحاظ سے ضمیر بدلتی ہے، اسی طرح جملے اسمیہ کے خبر ہونے کی صورت میں بھی مبتدا کے مطابق واحد تثنیہ جمع اور تذکیر و تانیث کی ضمیر ہی بدلتی ہے۔ دیکھیے آپ، پہلی مثال میں المصباح مبتدا ہے، المصباح ضوءہ شدید کے اندر المصباح مبتدا ہے، اور ضوءہ شدید پورا جملہ، ضوء مضاف و ضمیر مضاف الیہ مل کر یہ بھی مبتدا ہے، اور شدید اس کی خبر ہے، لیکن شدید خبر ہے ضوءہ کی، تو ضوءہ شدید مستقل ایک پورا جملہ ہے۔ یہ جملے اسمیہ ہے کیونکہ یہاں پر جملے کی ابتدا ضوء اسم سے ہو رہی ہے، تو خبر جو بیان کی جا رہی ہے المصباح کی،
وہ خبر جملے کی شکل میں ہے اور یہ جملہ جملے اسمیہ کی شکل میں ہے۔ دیکھیے صاحب کتاب کیا کر رہے ہیں، پہلی مثال میں المصباح مبتدا ہے اور ضوءہ شدید پورا جملہ ہے۔ المصباح کی خبر ہے ضوءہ، اس میں ہو کی ضمیر المصباح کی مناسبت سے واحد مذکر لائی گئی ہے۔ المصباح چونکہ مذکر ہے اس لیے اس کی ضمیر کو بھی مذکر لایا گیا ہے۔ اسی طرح باقی مثالوں کو بھی سمجھ لیے۔ البنت خمارها جمیل ہے، تو البنت خمارها یہ ہاں ضمیر البنت کی مناسبت سے لائی گئی ہے۔ النجمانی ضوءهما کی ہما ضمیر یہ النجمانی کی مناسبت سے لائی گئی۔ البنتانی ابوہما ضعیف، تو ابوہما کی ہما ضمیر البنتانی کی مناسبت سے لائی گئی۔ الرجال کسبہم حلال، الرجال کسبہم حلال، کسبہم کی ہم ضمیر یہ الرجال کے حساب سے، اور آگے البنات ملابسہن نظیفۃ یہ ہن ضمیر البنات کے مناسبت سے لائی گئی ہے۔ اسی کو آگے صاحب کتاب بیان فرما رہے کہ پہلی مثال میں المصباح مبتدا ہے اور ضوءہ شدید پورا جملہ۔ المصباح کی خبر ضوءہ میں ہو کی ضمیر المصباح کی مناسبت سے واحد مذکر لائی گئی ہے۔ اسی طرح باقی مثالوں کو بھی سمجھ لیجئے۔ اس سلسلے میں مزید ایک بات یہ سمجھ لے کہ المہذب اصدقاؤہ کثیرون، ان جیسے جملوں میں آپ جو کثیرون کو جمع دیکھتے ہیں تو یہ اپنے مبتدا اصدقاؤ کے لحاظ سے ہے۔ رہا المہذب تو اس کے لیے اصدقاؤہ میں ہو واحد کی ضمیر ہے، اسے اچھی طرح سمجھ لی۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں صاحب کتاب؟ یہ کہنا چاہ رہے کہ بعض مرتبہ ہمیں غلط فہمی ہوتی ہے المہذب اصدقاؤہ کثیرون جیسی مثال میں۔ یہاں پر المہذب جو ہے یہ مبتدا ہے اور اصدقاؤہ کثیرون یہ اس کی خبر ہے، تو کثیرون کا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کثیرون المہذب کے اعتبار سے نہیں، المہذب کے اعتبار سے اصدقاؤہ کی ہو ضمیر ہے۔ المہذب واحد ہے مذکر ہے، اس لیے اصدقاؤہ کی ہو ضمیر بھی واحد ہے مذکر ہے۔ رہا مسئلہ کثیرون کا، تو کثیرون یہ اصدقاء کے اعتبار سے، کیوں؟ اس لیے کیونکہ اصدقاء یہ مبتدا ہیں، تو مبتدا ہونے کے ساتھ ساتھ یہ مذکر ہے جمع ہے، تو کثیرون بھی مذکر اور جمع لایا گیا ہے۔ تو اس طریقے کی مثالوں میں عام طور پر غلط فہمی ہوتی ہے کہ مبتدا کی خبر بعض مرتبہ جملے اسمیہ کی شکل میں آتی تو ہے، لیکن وہ جملے اسمیہ میں دونوں ہی جمع ہوا کرتے ہیں مبتدا اور خبر میں، تو اس میں یہ غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ یہاں پر المہذب کے مطابق خبر نہیں آئی ہے، بلکہ وہ خبر کسی اور کی ہوتی ہے۔ جیسے المہذب اصدقاؤہ کثیرون، ان جیسے جملوں میں آپ جو کثیرون کو جمع دیکھتے ہیں تو یہ اپنے مبتدا اصدقاء کے لحاظ سے ہے۔ رہا المہذب تو اس کے لیے اصدقاؤہ میں ہو واحد کی ہی ضمیر ہے، اسے اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ میں نے آپ کو پیچھے بتلایا تھا کہ اس درس کے اندر صاحب کتاب جملے کو بیان فرما رہے۔ جملہ چونکہ دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک جملہ اسمیہ ایک جملے فعلیہ۔ جملے فعلیہ کو حصے اول میں وہ بیان کر چکے ہیں، یہاں سے وہ جملے اسمیہ کو بیان کرے اور ساتھ ہی ساتھ شبہ جملہ کو بیان کریں گے۔ تو شبہ جملہ کیا ہے انشاءاللہ ہم آئندہ سبق کے اندر پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔